take as a whole and decide what makes essay better. Question: what is the essence of type topic? میں نے جیسے بتایا تھا کہ آپ 4 چیزوں پہ فوکس کر لیں: ورڈ، سینٹینس، پیراگراف، ایسے. وہ جی میٹ یا جی آر ای یا سیٹ میں سے ورڈ نکالیں، ورڈ لسٹ 3,500 ورڈ ہیں، ان کو یاد کر لیں. اگر اف یو آر ناٹ ریڈنگ ویل یو آر ناٹ اے لرنڈ پرسن. لیکن اگر میں لکھ رہا ہوں تو میں وہاں پہ موجود نہیں ہوں. اگر آپ میرا لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں تو اگر اس میں بریک نہ آئی تو ہم اب آج تھوڑا سا ریکیپ کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد بریک ایک لے کے اس کے بعد ٹیسٹ ہوں گے. ٹیسٹ میں 2 چھوٹے چھوٹے مضمون ہوں گے، بالکل چھوٹے چھوٹے، ہاف این آور. تو تھوڑا سا یہ جو تھی چیزیں، یہ تھوڑی سی ریکیپ تھی. تو جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی کہ آپ نے کیسے اپنے آپ کو اپروچ کرنا ہے رائٹنگ کو. تو یہ کیا چیز ہے؟ اسٹرکچر اور اسٹائل. تو اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں کیا فرق ہے؟ یہ ساری لکھائی تو اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی. بتائیے سر، کوئی مثال دے کے بتائیے، جلدی کریں. آپ لوگ تو بالکل رہ ہی گئے ہیں. 10,000 روپے کے بارے میں سوچیں، یہ نہ سوچیں کہ ہم نے نیچے آ جانا ہے. آپ کی تو شکل ایسے بن گئی کہ آپ نیچے والے ہیں. آپ نیچے والے نہیں، آپ کا تو اتنا کمپٹیشن ہو کہ آپ سارے ہی برابر ہو جائیں اوپر والی سائڈ میں. تو کانفیڈنس شو کریں، ایسے سوچ. ہاں نہیں، بالکل لینگویج انگلش ہے. اور ہاں اسٹرکچر کیا چیز ہے؟ فارمیٹ. صحیح بتا رہے ہیں آپ. سینٹینسز، پیراگراف. اگر آپ رپورٹ لکھ رہے ہیں تو اس کا ایک اسٹرکچر ہوگا اپنا. اگر آپ سی وی بنا رہے ہیں تو اس کا ایک اپنا اسٹرکچر ہوگا. اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ سی وی بنا رہے ہو تو آپ اس میں کہانی لکھنا شروع کر دیں. تو سٹائل کیا چیز ہے؟ لینگویج پہ پہلے ڈسکشن کرتے ہیں. لینگویج ہے مطلب کہ آپ کی گرامر کیسی ہے، گرامر کے ساتھ آپ کی ووکیبلری کیسی ہے. آپ کو یاد ہے وہ ڈسکشن جو ہم نے کی کہ ووکیبلری کیسے امپروو کریں؟ یاد آیا؟ کیا تھا وہ؟ بلا ورب کو انڈر لائن کریں اور 10 12 14 15 اس کے جنریٹ کریں، ڈفرینٹ سینونیمز جنریٹ کریں. اس سے پھر آپ کا ایک میموری بینک بنتا چلا، ووکیبلری بینک بنتا چلا جائے گا. اس کے علاوہ بھی نمبر آف ٹیکنیکس. تو یہ لینگویج ہے. اسٹائل کیا چیز ہے؟ وہ تو جملہ ہے. اسٹائل کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی بات کو جس کو میں سیدھے طریقے سے بھی کہوں اس کو کس طرح ڈفرینٹ طریقے سے ایکسپریس کروں. نہیں وہ تو انفارمل ہے نا. تو اسٹائل مینز فارمل انفارمل کی ڈسٹنکشن، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹائل مینز کہ بات ایسے کی جائے کہ اس کا نا اثر ہو. ہاں اس میں ایسے ہی ہے. اس کی اسٹائل از ٹو انڈرسٹینڈ اسٹائل از سو ایزی. آپ کی کمپیریزن ایسے ہی ہے جیسے کپڑے. دیکھیں کپڑے ایک پہنے جاتے ہیں فیشن کے لیے، ایک پہنے جاتے ہیں موسم کے لیے. ایسے ہی ہے. تو اگر موسم کے حساب سے کپڑے پہنے تو ہم ساروں نے رضائیاں لی ہوئے ادھر سردی میں بالکل یہی بات، میں نا کمبل لے کے آ جاؤں، کیونکہ موسم کے حساب سے تو کمبل لے لینا چاہیے، ٹھنڈ زیادہ ہے. لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ اچھا نہیں یار، کچھ سویٹر پہنو، کچھ جیکٹ پہنو، کچھ تھوڑا سا اسٹائل ہونا چاہیے. اسٹائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پریزنٹیشن، آپ کا پرپز بھی فل ہو رہا ہے. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں جو وہ ٹی شرٹ پہن کے آ جاؤں اسٹائل مارنے کے چکر میں. کئی ینگ لوگوں کو ہوتا ہے نا، وہ اسٹائل مارنے کے چکر میں بیمار ہو جاتے ہیں. میں ویسے اسٹائل مارنے کے چکروں میں بیمار نہیں ہوں، تو ویسے ہی ہوں. تو وہ یہ اسٹائل یہ ہے کہ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ رپورٹ لکھ رہے ہیں ٹریفک پولیس پہ، ٹریفک پہ رپورٹ لکھ رہے ہیں لاہور کی ڈسکشن. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کی ٹریفک بڑی خراب ہے. یہ سیدھی بات ہوگی. لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کی ٹریفک جو ہے از اے نائٹ میئر. So you can say کہ لاہور traffic is bad. That is a correct statement. That will serve the structure. لیکن آپ کہیں کہ لاہور traffic is a nightmare، کیا چیز ہوتی ہے؟ ڈراؤنا خواب.
اب اس سے اس ایکسپریشن سے آپ نے ایک اسٹائل کریٹ کر، وہ جو پڑھنے والا ہے وہ امپیکٹ ہوا. زیادہ تر آپ سوچیں کہ سب سے پاپولر جو ہیں وہ ٹی وی یا ویڈیو یا یوٹیوب میں جو ریلیجس اسکالر کون ہے؟ ذاکر صاحب اور دوسرے طارق جمیل صاحب. تو آپ غور کیجئے کہ اصل جو چیز آپ کو اٹریکٹ کرے گی وہ کیا ہوگا؟ سٹائل. سٹرکچر میں اگر چلے جائیں گے نا تو سٹرکچر سے لوگ نا بالکل صرف سٹرکچر صرف تو لوگ کیا ہو جائیں گے؟ بور ہو جائیں گے نا. تو آپ فار ایگزامپل کہیں کہ اچھا میں آپ کو ساری اچھی باتیں بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نیکی ہے، اس کو اس طرح کرنا چاہیے، وہ تو آپ کو بکس میں بھی پتہ چل جائے. لیکن آپ کسی بندے کو سنیں، کیونکہ جسے اردو میں کہتے ہیں اندازِ بیاں، اندازِ بیاں. تو سٹائل پھر وہ چیز ہے کہ جب آپ اس کے اندر یہ ایڈوانس لیول کی چیز ہے کہ آپ اس کے اندر وہ چیز پیدا کرتے ہیں کہ پڑھنے والا جو ہے نا ایک دفعہ پڑھے اور پڑھ کے کہ کیا بات ہے، تو سم تھنگ ویری ڈفرینٹ، سم تھنگ دیٹ ہیز این امپیکٹ. پھر ہم نے بہت سارا غور کیا تھا ووکیبلری سینٹینسز اور پیراگرافز کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. بتائیں گے کیا ریلیشن شپ ہے ووکیبلری سینٹینسز اور پیراگراف؟ ہاں جی، سینٹینسز کے لیے ووکیبلری ضروری ہے اور پیراگراف کے لیے. تو اس میں کی کیا تھی؟ یونٹ آف کمپوزیشن کیا ہے؟ سینٹینس ہے. اور اگر آپ لفظوں کو علیحدہ لکھ کے رکھ لیں گے تو اس کو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک وہ سینٹینس کی فارم میں نہیں آئے گا. لیکن جو پیراگراف ہے اس کی کیا ہے؟ کون سا سینٹینس بھائی؟ ٹاپک سینٹینس. یہی ہر چیز کی ہے. شاید ہی کوئی لکھائی ایسی ہو جس میں پیراگراف نہ یوز ہوں. کیوں پیراگراف یوز ہوتے ہیں؟ پیراگراف ہوتے کیوں ہیں؟ ورنہ پیراگراف کی سیدھی بھی بات. ایگزیکٹ، شاباش. اس لیے کہ بولتے وقت تو آپ ایک فلو میں بولتے چلے جاتے ہیں، اس کا فلو ہوتا ہے، کیونکہ بولنے میں جو بندہ بول رہا ہوتا ہے اس کی نان وربل کمیونیکیشن کنیکشن بہت زیادہ ہوتا ہے. میں ادھر کھڑا ہوں، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، آپ بھی رسپونڈ کر رہے ہیں، اکنالج کر رہے ہیں، تو یہ ایک کمیونیکیشن ہے. اس میں پیراگراف کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر میں لکھ رہا ہوں تو میں وہاں پہ موجود نہیں ہوں. اگر آپ میرا لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں تو اگر اس میں بریک نہ آئی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ بات کہاں سے شروع ہوئی اور بات کہاں پہ ختم. تو ہر بات کے اندر 4-5 سب باتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ پیراگراف بنے. اور جب پیراگراف آپ نے بنا لیا تو اگر آپ کا سارا پیراگراف جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے ٹاپک سینٹینس میں. یہی ڈسکشن ہوئی نا ہماری. تو ٹاپک سینٹینس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ لکھ رہے ہیں، آپ رپورٹ لکھ رہے ہیں. ٹاپک سینٹینس آپ کی انٹروڈکشن ہے، سبجیکٹ ہے آپ کے پیراگراف کا. آپ اپنے آپ کو اگر آپ نے ٹاپک سینٹینس کر دیا تو ہم نے جو 2 چیزیں ڈسکس کی تھی، ایک تھی سٹرکچر اور ایک تھی سٹائل. تو سٹرکچر میں بنیادی طور کا سٹرکچر کا جو کور ہے نا وہ ہے سبسٹنس. سبسٹنس کا کیا مطلب ہے؟ سبسٹنس کانٹینٹ. سبسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو انفارمیشن ہے نا وہ ریلیونٹ ہے. اب یہ ہے کہ آپ کا سٹائل بڑا اچھا ہو تو آپ میں سے فار ایگزامپل سائنس کے اسٹوڈنٹ، اب میرا سٹائل بہتر ہے میرا خیال ہے، لیکن اب فار ایگزامپل میں نا آرکیٹیکچر پہ لکھ رہا ہوں کچھ، لیکن آرکیٹیکچر کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. تو میں جتنے بھی سٹائل ماروں تو وہ اس کو کسی نے اکنالج نہیں کرنا. میں کچھ اوپر دائیں بائیں گھما پھرا کے بات کر لوں گا. تو پہلی چیز ظاہر ہے بہت ضروری سبسٹنس ہے، اور اس کے بعد پھر جب میں بات کروں تو وہ اس طریقے. اس لیے میں نے کہا دونوں چیزیں. ٹاپک سینٹینس جو ہے نا وہ یہ انشور کر لے گا کہ آپ کا سبسٹنس جو ہے نا وہ ان آرڈر ہو جائے. آپ کا جو سبسٹنس ہے نا وہ ایک ترتیب سے آ جائے، لوگ بندہ کنفیوز نہ ہو جائے. عموماً سب سے بڑی جو غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس سبسٹنس موجود ہوتا ہے. جیسے بیٹی نے کہا کہ اس کانٹینٹ بھی بڑا اچھا لفظ.
تو لوگوں کے پاس نا کانٹینٹ موجود ہوتا ہے، کانٹینٹ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کو کرنے کا طریقہ نہیں پتہ. اسی لیے اسٹرکچر کی امپورٹنس کہ مطلب آپ کو میں نے میرا جو مین آرگومنٹ لکھنے میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن کی کمی نہیں ہے. لاہور ٹریفک پہ اگر کوئی آپ نے اخبار میں آرٹیکل لکھنا ہے نا، تو لاہور ٹریفک کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو نہیں پتہ. ان لاہور ٹریفک کے مسائل کیا ہیں؟ سڑکیں ٹوٹی ہیں، کیا مسائل ہیں بتائیں. نمبر 1 کیا ہے؟ روڈز ٹھیک رہی. نمبر 2 کیا ہے؟ لوگ جو ہیں وہ ٹریفک لاز کو فالو نہیں کرتے. نمبر 3 یہ ہے انفورسمنٹ ویک ہے، ٹھیک ہو. نمبر 4 لوگوں میں ایجوکیشن اور اویئرنیس نہیں، ٹھیک ہے. نمبر 5 سائیڈ واکس نہیں. یہی باتیں ہیں نا، اس سے باہر نہیں ہے. لیکن اگر میں لکھوں یا آپ لکھوں اس میں بڑا فرق ہوگا، کیونکہ آپ میں سے جو 9 آموز ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ پہلے یہ لاہور ٹریفک جو ہے اس میں نا لاز کی وائلیشن کرتے ہیں، اور لاہور ٹریفک پولیس بھی بڑی خراب ہے. اب آپ نے ساری بات ایک ہی دفعہ کر دی تو اب آگے کیا کریں؟ اس کی بجائے آپ کہیں گے کہ لاہور traffic has number of issues. The first and foremost would be that the road structure is not proper. اب جو اگلا پیرا میں بات ہوگی وہ کس پہ ہوگی؟ روڈ سٹرکچر. اب روڈ سٹرکچر پہ مزید اب بات آپ نے کھول کے کرنی. روڈ سٹرکچر میں کیا ہے کہ جی روڈ سٹرکچر میں روڈز ان دی انر سٹی آر ریئلی نیرو. ایسے ہی ہے نا جی. پارکنگ از ناٹ اویلیبل. Most of the places, markets like Anarkali do not have parking. اب آپ نے 5-6 باتیں اسٹرکچر پہ کر دی. اس کے بعد آپ آگے گئے تو آپ نے کہا کہ یہ جو پبلک ہے سیکنڈ میں آپ نے کہا روڈ اسٹرکچر از ناٹ دی اونلی ایشو، پبلک از آلسو اگنورنٹ اینڈ ان اویئر آف ٹریفک لاز. موسٹ آف دی سب سے زیادہ کون ٹریفک کو وائلیٹ کرتے ہیں؟ بائکرز. اسٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں کیونکہ بائکر زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اپنا بھی ایکسیڈنٹ کرا. تو اب آپ پبلک پہ چلے گئے. پھر تیسرے پیرے اب جو میں پڑھوں گا نا تو میں نا ایک ترتیب سے ایک تار بنا ہوا ہے. اچھا پہلے یہ بات ہوگی، دوسری پھر میں کہوں گا اچھا یار یہ جو چیز ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر پیرے میں نا ایک ٹاپک سینٹینس ٹاپک سینٹینس جو ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ باندھ کے رکھے گا اپنے کانٹینٹ کے ساتھ. اپنے کانٹینٹ سے باہر نہیں جائے. اگر آپ اس کو اپنے ٹیکنیکل سائڈ میں بھی کہیں گے تو ٹیکنیکل سائڈ پہ تو ایکچولی یہ زیادہ ریلیونٹ ہے، کیونکہ جب آپ نے ٹیکنیکل چیز پڑھنی ہے تو ٹیکنیکل پڑھنے والا بندہ ایک پروفیشنل آدمی ہے. اگر آپ نے اس کے لیے کوئی رپورٹ لکھنی، ریسرچ پیپر لکھنا، تو اس کے ساتھ آپ یہ لبرٹی نہیں لے سکتے کہ آپ کبھی کوئی بات شروع کر دیں تو کبھی کوئی بات شروع کر دیں. تو یہ ایک مین پوائنٹ تھا کہ ٹاپک سینٹینس کی امپورٹنس، کہ جہاں پہ بھی آپ لکھتے ہیں یہ آپ کی رائٹنگ خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ. یعنی سب سے پہلا کام یہ کر لیں کہ آپ نے اپنا سبسٹنس کریٹ کیا، اور سبسٹنس کریٹ کر کے لکھ لیا کہ کتنے ٹاپک سینٹینس. آپ کو ایک اسائنمنٹ بھی دی تھی. اب سبسٹنس کریٹ کرنے پہ کیا چیز ہے وہ ابھی اس سیشن میں نے دوبارہ بھی ڈالا ہے. وہ تھا ہاں جی ڈرافٹ. سب سے بڑی جو بیوقوفی ہے، سب سے بڑی بیوقوفی وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی ایسا ڈاکومنٹ لکھنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پروفیشنل رائٹنگ کی طرف لے کے آپ نے کوئی ایسا ڈاکومنٹ لکھنا ہے جو پروفیشنلی بڑا ضروری ہے، اور آپ اس کو 1 گو میں لکھ دیں. یہ بہت ہی بڑی غفلت ہوگی کہ نہیں؟ یہ اتنی بڑی غفلت ہے کہ اس کا آپ کو بہت زیادہ اردو میں کہتے ہیں خمیازہ بھگتنا پڑے. ہاں امتحان میں آپ گئے تو ظاہر ہے آپ نے امتحان میں تو اتنا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، وہاں پہ تو جو آپ کے سمجھ میں آتا ہے وہ آپ لکھ دیں. لیکن اگر آپ نے پروفیشنلی کچھ لکھنا ہے، آپ نے کوئی رپورٹ لکھنی ہے، آپ نے کوئی پیپر لکھنا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو اس پروسیس کو فالو نہ کریں، اور اس پروسیس کو فالو نہ کرتے ہوئے آپ اچھا رپورٹ لکھ لیں. کیونکہ ہم اس چیز کو اسٹیبلش کر چکے ہیں، میرا تو یہ خیال ہے، آئی ہوپ کہ میں آپ کو کنونس کر چکا ہوں کہ جو پراپر رائٹنگ ہے وہ ٹیلنٹ کم ہے اور سکل زیادہ ہے. ایسے ہی ہے نا.
سو ٹیلنٹ کم ہے اور اسکل زیادہ ہے. جیسے فلم میں کوئی دیکھتا تو فلم میں جو فلم کا جو سنگر ہوتا ہے نا وہ ٹیلنٹ پہ چلتا ہے, لیکن جو فلم کا ڈائریکٹر ہوتا ہے نا وہ ٹیلنٹ پہ نہیں چلتا, وہ اسکل پہ چلتا ہے. کیونکہ ڈائریکشن ایک ایسی چیز ہے جس میں اتنے ایلیمنٹس آتے ہیں کہ وہ ایک بندہ یکدم اٹھے تو یکدم نہیں کر سکتا. تو یہ جو اسکل ہے یہ ضروری ہے کہ اس میں پروسیس میں آپ کچھ چیزیں پروسیس کو فالو, مثلا اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو, کیونکہ آپ پڑھے لکھے بنتے ہیں, نوٹس کے پیچھے کیا ہوتا ہے, نوٹس کدھر سے جنریٹ ہوتے ہیں؟ ہاں ظاہر ہے آپ ریڈنگ کرتے ہیں نا, آپ نے کچھ یا آپ آبزرو کر رہے ہیں, یہ دو ہی سورس ہے نا, ایک ریڈنگ ہے ایک آبزرویشن ہے, ایکسپیرینس بھی ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے آپ ان سورسز سے, یا ہو سکتا ہے آپ کسی سے پوچھ لیں آسکنگ, آپ نے کچھ نوٹس جنریٹ کیے, کوئی ٹاپک آپ لے لیں, کوئی آپ اپنا ٹاپک بتائیں, آپ کوئی بولیں کسی ٹاپک پہ آپ لکھنا چاہتے ہیں. اسماگ پہ لکھنا چاہتے ہیں. اب اسماگ جو ہے ظاہر ہے آپ پہلا کام کریں گے کہ گوگل کریں گے, یہ کریں گے نا, جس سے کچھ پتہ نہیں چلے گا, ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کے اندر سے آپ کو کوئی شاید ریفرنس مل جائے جس سے آپ مزید کچھ پڑھ لیں. پھر آپ آبزرو بھی کریں گے کہ صبح جا کے آپ نے کیا دیکھا. آپ کی آبزرویشن بہت بڑا ٹول ہے. پھر ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایکسپرٹ مل جائے, آپ اس سے پوچھ لیں, آپ کچھ پڑھ لیں. تو اب آپ نے بہت سارے نوٹس لے لیے ہیں, اس نوٹس میں آپ نے وہ انفارمیشن اکٹھی کر کی, جس کو انہوں نے کہا نا کانٹینٹ اکٹھا کر لیا نوٹس میں آپ کو. اور پھر ہم نے نوٹس کی قسمیں بھی بتائی تھی نا, یاد آ گیا آپ کو, کہ آپ کو نوٹس جتنے ویژول ہوں گے اتنا بہتر ہوگا, تاکہ آپ اس کو کنسلٹ کر سکیں. ابھی جب آپ نے نوٹس لے لیا تو پھر دو پارٹس ہیں, ایک کو کہتے ہیں پری رائٹ, ایک کو کہتے ہیں آؤٹ لائن. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بتائیے ذرا, مثال دے کے جلدی بتائیں. رف اسٹرکچر, یہ اچھا جواب. جو پری رائٹ ہے وہ ایک رف اسٹرکچر ہے کہ ان نوٹس میں سے کون کون سی چیزیں رکھنی ہے میں نے. تو رف اسٹرکچر کا مطلب یہ ہوگا کہ جی آپ کہیں گے کہ میں نے فار ایگزامپل یہ مینشن کرنا ہے کہ یہ اس طرح ہوگا, ایسے. اس میں ہو سکتا ہے بلٹ پوائنٹ دے دیں ایسے ہی, کہ میں پہلے جو ہے نا اسماگ کی ریٹ نکالوں, پھر میں نکالوں اس کے ہیلتھ پر افیکٹس نکالوں, پھر میں نکالوں کازز نکالوں, پھر میں نکالوں انٹرنیشنل کمپیریزن, دلی میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ اسموگ کیوں ہوتا ہے, پھر میں نکالوں اس کی ریمیڈیز. تو آپ نے یہ تو نوٹس تو ویسے ہی لے لی. اب آپ نے 1 2 3 4 5 یہ پوائنٹس اس طرح کہے کہ یہ میرا رہا. آؤٹ لائن میں کیا ہوگا؟ آؤٹ لائن میں اس سے لمبے جملے ہوں گے, وہ ٹاپک سینٹینس ہوں گے جو اس سے بنے گے. تو آپ کہیں گے کہ اسموگ کا ریٹ لاہور میں وہ آتا نکلتا نہیں ہے, وہ ایک کیا اسے کہتے ہیں, ہاں ایئر کوالٹی انڈیکس. تو آپ اس میں لکھیں گے کہ جی ایئر کوالٹی انڈیکس ان لاہور از دس. پھر آپ لکھیں گے کہ اٹ ہیز ایڈورس ہیلتھ افیکٹس, کے فلاں فلاں چیزوں کو افیکٹ کر. پھر آپ لکھیں گے دی نون کازز آف اسموگ آر, جو بھی ہیں. پھر آپ لکھیں گے اٹ از ناٹ اے پاکستانی ایشو بٹ انٹرنیشنلی اٹ از آلسو ویری مچ اسپیشلی ان انڈیا. پھر یہ لکھیں گے اس کی ریمیڈیز کے طور پہ یہ جو ریمیڈیز کر رہے ہیں وہ کیا ہے, اور جو ہونی چاہیے وہ کیا کر کیا رہے ہیں. چھٹیاں کر لو, اسکول آ جائے 2 دن آئے 2 دن نہ آئے, لیکن اصل ریمیڈی کیا ہے وہ آپ یہ نا سینٹینسز کی فارم میں آئیں گے, یہ آؤٹ لائن ہے. آپ اور ڈرافٹ میں اب آپ اس چیز کو لکھ دیں گے. جب آپ نے اس چیز کو لکھ دیا اس کے بعد بھی آپ کا کام ختم نہیں ہوا, پھر آپ ایڈٹ کی بجائے لفظ ہے ریویو. ایڈیٹنگ اور ریویو میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہاں, ایڈیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی گرامیٹیکل مسٹیکس یا اس طرح اس کو کریکٹ کر لیں. ریویو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو گو تھرو کریں اور اس کو ریوائز کریں, اس طرح پیرا کو اوپر جا رہا ہے کوئی پیرا نیچے جا رہا ہے. تو یہ ڈرافٹ اور اس کے متعلق تھا.
تو اب تھوڑی سی ذرا اس پہ مزید ڈسکشن کرتے ہیں. یہ تو میں نے پہلے کیا ریکیپ میں. یہ جو ہے نا میں نے یہ لے کر آیا ہوں کیونکہ یہ میں کرواتا ہوں پالیسی رائٹنگ پہ, اور وہ آپ سے ریلیونٹ ہے پالیسی یا پروفیشنل رائٹنگ میں. تو اگر آپ اس کو سمجھیں تو یہ شاید آپ کو تھوڑی سی ہیلپ فل ہو. تو اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے شاید یہ آپ کو اس سے بھی ریلیونٹ ہو کہ ایون جب آپ ڈرافٹ بھی بنا لیں گے تو آپ کا جو فرسٹ ڈرافٹ ہے نا اس میں زیادہ تر آئیڈیاز ہوں گے, اس میں زیادہ تر آئیڈیاز ہوں گے. اچھا, اور ان آئیڈیاز کو آپ کیا کریں گے, کلیکٹ. اب میں آپ کو ایک مثال دوں. میں ایک رپورٹ لکھ رہا تھا ڈرگز پہ, ڈرگز پاکستان, ڈرگز وہ دوائیاں, منشیات نہیں دوائیاں, کہ دوائیوں کی رپورٹ. کوئی فارمیسی کا تو نہیں آپ میں سے؟ اچھا چلیں, آپ کو شاید اس پہ زیادہ پتہ ہو کہ دوائیوں کی جو پرائسز ہے نا وہ کیسے ریگولیٹ ہوتے. اب میرے پاس نا کوئی انفارمیشن نہیں, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ اگر میرے پاس آئیڈیا ہو نا تو اس سے ریلیونٹ انفارمیشن کہیں نہ کہیں موجود ہوگی. تو میں نے ڈرگز کے بارے میں یہ کہا کہ ڈرگز کی جو ریگولیشن ہے وہ کیسے ہوتی ہوگی, اس کا پروسیس کیا ہوگا, اس میں ایک مینوفیکچرنگ ایک چیز ہوگی. ڈرگز میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ میرے ذہن میں آئی, کیوں جی ڈرگز کے متعلق سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے جس کی وجہ سے ڈرگز کی پرائس زیادہ ہوتی ہے؟ نہیں, اس کی R&D بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی آپ نے پیناڈول کی دوائی کھا رہے تو پیناڈول کی دوائی تو 2 روپے بھی بن جائے گی اس کی کیمیکل جو ہے, لیکن جس نے اس کو بنایا پہلی دفعہ اس کے پاس اس کی کیا چیز ہوتی ہے, پیٹنٹ ہوتا ہے. اچھا, یہ میں نے کہا یہ انٹلیکچوئل. ڈرگز کی اصل جو پرائس بڑھتی ہے نا, ڈرگز کی ویلیو ہے. میں نے سوچا, میں نے کہا گڈس کی ویلیو کیا. ابھی میں نے جیکٹ, یہ جیکٹ جو ہے 5,000 روپے, تو اس پہ 3,000 روپیہ کا خرچہ ہوا ہوگا, اس لیے یہ 5,000 کی. یعنی کپڑا مہنگا ہوگا, اس کا جو سینے والا ہے اس کو پیمنٹ ہوئی ہوگی, ڈسپیچ, اسے کہتے ہیں ویلیو ایڈیشن. ڈرگز میں یہ چیز نہیں ہوتی. ڈرگ میں تو آپ کئی سال ایک ڈرگ کو بناتے رہتے ہیں, بعد میں نہیں. آج صبح میں پڑھا تھا کہ الزائمر کی ڈرگ انہوں نے جو ہے اپروو کر دی, کتنے $1 بلین لگے. اب وہ جو بنے گی تو اس کے بننے میں اتنا خرچہ نہیں. اچھا, میں نے یہ سوچا, پھر میں نے کہا کہ پاکستان میں ڈرگ امپورٹ ہوتی ہوگی. پھر یہ جو ہمارے ذہن میں آتا کہ جو ڈرگ ہے اس میں اس کا جنیرک نیم ہونا چاہیے یا اس کا دوسرا نیم ہونا چاہیے. جیسے پیناڈول جو ہے وہ اصل میں کیا ہے, پیراسیٹامول, تو بروفن جو ہے وہ بروفن ہے. تو اس طرح یہ جنیجر ہے. اب یہ سارے آئیڈیاز جو ہے نا یہ فرسٹ ڈرافٹ میں چلے گئے. ابھی تک مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کتنی ڈرگز آتی ہیں, کتنا کہاں پہ بنتی ہے, کتنی. لیکن جب میں نے اسٹرکچر بنا لیا نا اپنے آئیڈیاز, اس کے بعد میں نے فیکٹس ڈھونڈنا شروع کی. تو فیکٹس ڈھونڈنا کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں تھا ایکچولی. تو فیکٹس ڈھونڈنے کے لیے پھر چونکہ اتنی دیر میں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان میں ڈرگ کی جو ریگولیشن ہے اس کا نام ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان, ڈریپ کہتے ہیں. ایک قانون بھی ہے ڈرگ ایکٹ 1976. تو اب وہ ڈریپ کی میں ویب سائٹ وغیرہ پہ گیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کتنی کمپنیز رجسٹرڈ ہیں. آپ گیس کریں, یہ مجھے نہیں پتہ تھا, میں نے پڑھ کے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈرگ میں امپورٹر ہے کہ ایکسپورٹر ہے. آپ کو فنی بات بتاؤں, پاکستان زیادہ میسوں میں ڈرگ ایکسپورٹ کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ کاسٹ زیادہ ہے. تو یہ جو 30 ایئرز سے اوپر کی دوائیاں نا, 30 ایئرز یا جو بھی ہے, کاپی رائٹ جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ یہاں پہ بنا کے باہر بھیجتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل کچھ دوائیاں ایسی ہیں جس پہ کاپی رائٹ ختم ہو چکا ہے, غالباً انسولین پہ بھی نہیں, تو وہ یہاں پہ بنا کے باہر بھیجتے ہیں. تو نیٹ میں ویسے ایکسپورٹر ہے, لیکن جو کام کی دوائیاں ہیں اس میں امپورٹر ہے, جیسے کینسر کی دوائیاں ہیں. تو ایسے ہی پتہ. اب اصل چیز جو تھی وہ آئیڈیا تھے. اس کے بعد میں نے فیکٹ کیا جسے کہتے ہیں کولیشن اور کیوریشن. کولیشن کیا چیز ہوتی؟ بالکل ٹھیک کہا ہے. کولیشن کہتے ہیں مختلف ویریڈ چیزوں کو اکٹھا کرنا. کیوریشن کہتے ہیں اس کو اکٹھا کر کے کسی جگہ لگانا. جیسے ایک الماری ہے نا, الماری میں آپ کہتے ہیں کہ یار جرابیں اس طرف ہونی چاہیے, شرٹس اس طرف چاہیے, یہ ترتیب, یہ کیوریشن.
تو یہ سیکنڈ ڈرافٹ میں کی. ابھی تک میں نے ڈرگ کی آپ کو مثال, ابھی تک میرا نا کوئی انالیسز نہیں آیا. ابھی آئیڈیاز میں یہ اکٹھا کر رہا ہوں کہ ڈرگ کو اسٹڈی کرنے کے پہلو کیا ہیں, واٹ آر دی آسپیکٹس آف اسٹڈنگ ڈرگ. فیکٹس پہ میں نے اکٹھا کر لیا بہت ساری کہ جی پاکستان میں کتنی فیکٹریاں ہیں, کتنی ڈرگز بنتی, کتنی امپورٹ ہوتی, کتنی ایکسپورٹ. اب میں انالیسز پہ آؤں گا. تو انالیسز کے پھر میں یہ دیکھوں گا کہ جی انالیسز کے جو کویشچنز ہیں وہ کیا ہیں. یعنی سب سے بڑا کویشچن کیا ہے انالیسز کا. انالیسز ہمیشہ کویشچنز پہ ہوتے ہیں. جی بتائیے نا آپ لوگ. نمبر 1 کویشچن یہ کہ ڈرگس کی پرائسز جو ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے. آپ کے خیال میں پاکستان میں ڈرگ کی پرائسز دنیا سے ریلیٹیولی کم ہے یا زیادہ ہے؟ کافی کم ہے. دوسرا کویشچن یہ کہ کیا ان کی کوالٹی وہ ہے یا نہیں ہے. لیکن کوالٹی نہیں ہے, مطلب اس کی تو اینیکڈوٹل بھی ہے کہ آپ پیناڈول باہر سے لے آئیں تو اس کی کوالٹی بہتر ہوگی, ادھر جو ہے وہ اس میں پھر اس پہ کوالٹی کے کم ہونے کی وجہ کیا ہے کہ سپوریس ڈرگز بھی بڑھ. اب یہ انالیسز آ گیا. پھر اس کی جو ریگولیشن ہے وہ افیکٹو ہے نہیں. پھر ہم R&D کتنی کر رہے ہیں, یعنی پاکستان میں کیا ہم ڈرگز پہ R&D کر رہے ہیں. آپ کو پھر اس میں ظاہر ہے مجھے پتہ, ادھر سے مجھے پتہ چل گیا ادھر سے کہ انڈیا جو ہے وہ تو دنیا میں ساری ڈرگز جو ہے وہ انڈیا میں بن رہی. ابھی جو کووڈ کی ویکسین ہے وہ انڈیا میں کافی ساری بنی. دنیا میں جو ویکسین, کیونکہ ان کی جو کمپنیاں ہیں وہ اس میں R&D زیادہ ہے, ہمارے تو صرف کیمیکل مکس کرنے والے. تو یہ ایک انالیسز بنے گا. تو انالیسز میں 4-5 پوائنٹس آ گئے کہ جی ہماری پرائسز نسبتاً کم ہے جو کہ پرانی ڈرگس کی, اور ہمارے کوالٹی بھی کم ہے, ہمارے R&D ایگزسٹ نہیں کرتی, اور ہماری ریگولیشن ویک ہے. پھر انسپیکشن ویک ہے, جیسے یہ فارمیسیز ہیں ان کی رجسٹریشن نہیں ہے. ہمارے ہاں سب سے ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں ہیلتھ سیکٹر میں ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے میڈیسن سے ریلیٹڈ. عطائی نہیں, وہ تو ڈاکٹر کا سیلف میڈیکیشن. ہم اپنے آپ کو خود ہی دوائیاں دی جاتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. اینٹی بایوٹک بھی خود ہی کھائی جا رہے ہیں. تو ہمارے دوائی میں کیا ہوتا ہے ہمارے, پھر اب یہ آبزرویشن بھی آ گئی. آبزرویشن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں نا تو کچھ لوگ نسخہ لائے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کیا لائے ہوتے ہیں, نہیں پرانی دوائی کا ریپر. ایسے ہی ہے نا, وہ ریپر کیوں لاتے ہیں؟ نسخہ کبھی کا ادھر ادھر چلا گیا ہوا ہے. ایک دوائی لیتے ہیں, اس کا جو ڈبی ہے نا وہ دیکھتے ہیں ساتھ والے نے دوائی لی تھی گھر میں, خالہ نے, وہ اس سے ٹھیک ہو گئی, ان کو بھی یہ ہوا, انہوں نے کہا ڈاکٹر کے پاس جانا یہی دوائی لے لیتا. نسخہ ویسے ادھر ادھر ہو جاتا ہے. نسخے سے آپ دوائی تو نہیں, کیونکہ زیادہ تر لوگ تو نسخہ پڑھ نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو کیا کیمسٹ جو ہوتا ہے وہ اسی دوائی پہ نسخے کو دیکھ کے لکھتا ہے 1+1 1+1+1 سمجھا دیتا. اب آپ کرتے کیا ہیں کہ اب آپ کا نسخہ تو ویسے ہی آپ نے سائڈ پہ کر دیا, وہ آپ اس کو پڑھنے, وہ انگلش میں ہوتا ہے زیادہ. تو اب خالہ جو تھی ان کے مطلب فار ایگزامپل بیک میں پین ہوئی تو ان کو دوائی دی آرتھوپیڈک سرجن نے. اب آپ کو پین ہوئی, آپ نے خالہ کی دوائی کا ڈبی پکڑی اور میڈیکل سٹور چلے. اب وہ پتہ نہیں ان کو مسکولر پین تھی, اسپیزم تھا, کیا تھا, آپ کو کیا ہے, آپ نے وہ دوائی کھا لی. ایسے ہی ہو رہا ہے, اوور میڈیکیشن ہو. اسی طرح ابھی میں ابھی مجھے کچھ نہیں کھا رہا, صرف پیناڈول لی ہے. ابھی سوچ رہا ہوں میں اینٹی بایوٹک لے لوں, خود ہی حساب لگا رہا ہوں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا سپروکسن لوں کہ لیفلاکس لوں. پھر مجھے پتہ چلا کہ خود ہی کہ لیفلاکس جو ہے نا وہ اپر آرٹری کی انفیکشن کے لیے بہتر ہوتی ہے. اتنا مجھے بندہ خود ہی اپنا نا ہاف بیکڈ نیم حکیم بھی بن جاتا ہے, یعنی اتنا بھی پتا لیف اس کے لیے بہتر ہے. لیکن جو سپروکسن ہے وہ اسٹمک ریلیٹڈ زیادہ بہتر ہے, یا اس طرح نا, یا کلیریسڈ جو ہے وہ ہیڈ یا دانتوں ریلیٹڈ زیادہ. اب وہ یہ نہ لے لو, حالانکہ دس از اے ٹوٹلی رانگ تھنگ ہے کہ نہیں. کہ آپ کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے, ہو سکتا ہے سیزنل ہو سکتا ہے وائرل ہو, بیکٹیریا ہو, انفیکشن, لیکن وہ کہتے ہیں ایک دفعہ بس لے لو. تو یہ آبزرویشن میں, یہ انالیسز میں آ گیا. اب آپ کو میں نے صرف بتایا کہ ایز سم ون جس کو ڈرگس کا کچھ پتہ نہیں تھا, میں آپ کو اس پوزیشن سے شروع کر رہا ہوں کہ جیسے میں چلو تھوڑا کتابیں زیادہ پڑھتا ہوں, لیکن آپ میں مجھ میں کوئی فرق نہیں تھا ڈرگس کے بارے میں. اتنی یہ کامن سینس آپ کے پاس بھی تو ہے نا, ہم نے دیکھی ہے نا ڈرگس, دوائیاں لی ہیں یہ سب. تو لیکن اگر اس ترتیب سے آپ چلیں, پہلے آئیڈیاز جنریٹ کریں. آئیڈیاز کا یار ہمارے اس ایشو کے
ڈفرینٹ آسپیکٹس کیا، آسپیکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کے کیا پہلو ہیں جن کو ڈسکس کریں، ٹریفک کے کیا پہلو ہیں، اس کے بعد ان کے فیکٹس اکٹھے کر لیں. فیکٹس تو ظاہر ہے آپ تھوڑی ریسرچ کریں گے تو وہ مل جائیں گے. اس کے بعد پھر انالیسس کر لیں کہ اس کے اندر سے آپ کا کیا تجزیہ نکل رہا ہے. اس کے لیے مختلف یہی سورسز جن سے یہی نوٹس ہیں جس میں سے انالیسس ہے. اب یہ اچھا بھلا جو ہے وہ پیپر بن گیا کہ یہ کوئی پڑھنے والا کہے کہ یہ جی اچھی مناسب بات کی ہے، اور یہ پروفیشنل ہے، یہ کوئی مطلب کوئی ہوائی بات نہیں ہے. یہ ڈسکس نہیں کر رہے کہ ملک میں جو ہے وہ ٹالرنس کیسے آئے گی، وہ جنرل بات ہے. یہ ایک پروفیشنل سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ہے. تو آپ بھی اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی فیلڈ میں، جو بھی آپ کی فیلڈ ہے، تو آپ کو اپنی، میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ امپلائمنٹ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کے 2-3 طریقے. ایک دفعہ میں نے یہ ڈسکشن بھی ہوئی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ جس جگہ پہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو پتہ کریں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں. دوسرا اس سے ریلیٹڈ کوئی کام کر سکتے ہیں تو پہلے سے کچھ کر لیں. تیسرا یہ کہ اس سے متعلق کوئی انٹرنشپ کر سکتے ہیں وہ کر لیں، کوئی ریسرچ کر سکتے ہیں وہ کر لیں. آپ سیرامک میں جانا چاہتے ہیں، سیرامک انڈسٹری میں کچھ ریسرچ کر لیں. آپ مائنز اینڈ منرلز میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ اچھا میں نے مائنز اینڈ منرلز پہ یہ پتہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں مائنز اینڈ منرلز کی کیا سچویشن ہے. تو وہ اگلا بندہ کہتا ہے کہ یار یہ سیریس بندے ہیں، انہوں نے اپنی فیلڈ پہ کچھ، تو پھر اس کو لکھ لیں، لکھ کے کہیں لنکڈ ان پہ ڈال دیں. کہیں آج کل کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی نہ کوئی پڑھ لیتا ہے، یا آپ کسی کو بھیج دیں اور ایون اپنے سی وی میں ریفلیکٹ کر دیں کہ میں نے یہ رپورٹ جو ہے وہ اس طرح لکھی ہے. تو یہ پالیسی یا پروفیشنل رائٹنگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے کہانیاں لکھنی، ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی پروفیشنل کیپیسٹی کو امپروو کیسے کرنا ہے. تو جب آپ پروفیشنل یا پالیسی رائٹنگ کریں گے، تو اس کے 2 فائدے ہوں گے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو خود بڑی لرننگ ہوگی اس پروسیس میں، اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں. یہ بات کچھ کلیئر ہوئی کہ نہیں؟ چلیں لیٹس ہوپ. پھر ہم ابھی آگے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے آپ کا ٹیسٹ بھی لینا ہے. اور پھر یہ تو آسان تھا. دیکھیں جو بھی پالیسی میکر ہوتا ہے، پہلا چیز ہوتی ہے اب جج کرتے ہیں جسے انالیسس کہتے ہیں. میک ججمنٹ اباؤٹ دی پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر. کہ بیسیکلی یہ جج کریں کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. پھر انٹرپریٹ کریں ان ایکسپیکٹڈ، اور پھر سپورٹ کرنے وارننگ پروسیس اور سلوشن دیں. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بات کر کے رک جائیں. مطلب آپ مائنز اینڈ منرلز پہ کام کر رہے ہیں، اب مائنز اینڈ منرلز پہ کام کریں گے تو اینڈ پہ جا کے آپ نے سلوشن بھی دے رہا ہے. کیونکہ پالیسی رائٹنگ یا پروفیشنل رائٹنگ میں ہوائی باتیں نہیں ہیں، اس میں پھر وہ سلوشن کسی نے عمل کرنا ہے. جب عمل کرتے ہیں کسی سلوشن پہ تو کیا ہوتا ہے؟ خرچہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں، آپ کے ڈسپلن کون سے ہیں دوبارہ مجھے بھول جاتے ہیں، بولے نا کوئی، کیمیکل انجینئرنگ، زوالوجی. اب آپ کیمیکل انجینئرنگ میں ICI کو جا کے کوئی مشورہ دے رہے ہیں، تو جب آپ کے مشورے پہ عمل کریں گے خرچہ کریں گے نا خرچہ. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ان کا نقصان کرا دیں. تو یہاں پہ کام بڑا سنجیدہ ہے. تو اس لیے آپ کا جو پروسیس ہے اس کے اندر کافی ایفرٹ ہونی چاہیے. اکیڈیمک اور پروفیشنل رائٹنگ کا فرق کیا ہے؟ دیکھیں جو اکیڈیمک رائٹنگ ہوتی ہے نا وہ زیادہ تر، کیونکہ ہمارا پرپز آپ کو اکیڈیمک رائٹنگ کی طرف لے جانا نہیں تھا، وہ پروفیشنل، وہ آپ کا شوق ہے تو آپ چلے جائیں. جو پروفیشنل رائٹنگ ہوتی ہے نا وہ فیوچر پہ فوکس کرتی ہے کہ یہ ادارہ آگے کیسے جا سکتا ہے، آپ نے آگے کیا کرنا ہے، خود کیا کرنا ہے. وہ جو اکیڈیمک رائٹنگ ہوتی ہے نا وہ ایکچولی پاسٹ پہ فوکس کرتی ہے. اکیڈیمک رائٹنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ملک میں ابھی تک کیا نام ہے مائنز اینڈ منرلز کیوں نہیں بڑھے. تو یہ پاسٹ ہے، آلدو اس میں سے بھی ریزننگ بڑی نکلتی ہے. اچھا جو پروفیشنل رائٹنگ ہوتی ہے نا وہ جرنلسٹ کے لیے ہوتی ہے، اکیڈیمک رائٹنگ اسکالرس کے لیے ہوتی ہے. گریپلنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں، گریپلنگ کا مطلب ہوتا ہے الجھنا. تو جرنلسٹ گریپلنگ ود ریئل ورلڈ پرابلمس. ہر بندہ نا کسی پرابلم سے الجھ رہا ہے. بیٹھے ہم نیچے شاہ صاحب کرو یا ادارہ کیسے چل رہا ہے، ٹریننگ کیسے، یہ ریئل ورلڈ پرابلمس ہیں. اور اگر میں ان کو کوئی چیز لکھ کے دے رہا ہوں تو یہ پروفیشنل ہے. جو پروفیشنل رائٹنگ سب سے امپورٹنٹ چیز، پروفیشنل رائٹنگ جو ہے وہ پرابلم اور سلوشن کے فریم ورک میں کام کرتی. وہ پرابلم اور
सॉल्यूशन के फ्रेमवर्क में काम, पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं फिर सॉल्यूशन देते हैं। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन के फ्रेमवर्क में काम नहीं करती तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। फिर ये है कि फ्यूजन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस वर्क। आप में से सारे मास्टर्स के ही ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो मास्टर जो है उसमें आपने थ्योरी पढ़ ली ना बहुत सारी, लेकिन जब आप प्रोफेशनल राइटिंग लिखेंगे तो वो थ्योरी को प्रैक्टिस से मिलाएगी। वो ये बताएगी कि जो चीज़ आप बता रहे हैं वो अप्लाई कैसे होती। ये आर्ट ऑफ मीनिंगफुल कैरेक्टराइजेशन, ये एक ज़रा लिटरेरी सी बात है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ों को या फैक्टर्स को करें तो उनको अलाइव करें, यानी उनको एज ए कैरेक्टराइज करके पेश करें कि ऐसे होता है, ऐसे होता है या ऐसे होता है। और फिर आपका जो कंक्लूजन हो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, यानी आपने जब मशवरा देना है ISI को तो ISCI को, तो उस पर ख़र्चा होना है। तो जैसे मैंने आपको ये कहा कि अगर मैं आपको ये कह सकूं, ये मेरी इस आज की प्रेजेंटेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी ये सारे कोर्स का क्रक्स है कि अगर आप कहेंगे कि कोई आपने सीरियस राइटिंग करनी है, कोई ऐसे लिखना है, कोई रिपोर्ट लिखनी है, पेपर लिखना है, उसके क्या स्टेप्स। उसका सबसे पहला स्टेप 1 है थिंकिंग, रीडिंग एंड नोट टेकिंग। ये हमने बता दी। यहाँ पे नोट से पहले क्या हो रहा है, थिंकिंग एंड रीडिंग हो रही, उसके बाद नोट टेकिंग हो रही, फिर उसके बाद प्री राइट हो रहा है, फिर वो आउटलाइन हो रहा है, फिर फर्स्ट ड्राफ्ट, फिर जो मैंने आपको बताया सेकेंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट, रिव्यू एंड रिवीजन। ये आप कहेंगे कि ये इतना सार खपाने की क्या ज़रूरत है। इतना सार खपाने की इसलिए ज़रूरत है कि अगर कोई ऐसी राइटिंग जिसने आपको पैसे कमा के देने हैं ना, वो किसी ने आपको ऐसे कोई नहीं देते नहीं। और बहुत ही कम चांस है कि 1 गो में आप अपनी बेस्ट एफर्ट कर लें। आपने तो अपनी बेस्ट एफर्ट करनी है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये प्रोसेस जो है उसको हर दफ़ा, और ये नहीं है कि इस प्रोसेस में कोई इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब अगर आपने फाइनल ये लिखना था उससे पहले 2 घंटे लग जाएंगे इसमें। और मतलब आप अगर 2000 वर्ड्स की रिपोर्ट लिखना चाहते हैं, आप 1 गो में 2000 वर्ड्स की रिपोर्ट लिखेंगे तो 2 घंटे उसमें लगते हैं, अमूमन 2-2.5 घंटे। तो इस पे लिखेंगे तो ये 2-2.5 घंटे और लग जाएंगे, तो आपका टाइम डबल लग जाएगा। डबल टाइम, कोई इतना टाइम तो नहीं। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ लिखनी है जो बहुत ही ज़रूरी है या बहुत ही रेलिवेंट है, तो ये उसके कुछ स्टेप्स हैं। फिर मैंने ये शुरू में आपको बताया था, ये तो अब पता चल गया ना आपको। अच्छा जी। उसके बाद नोट टेकिंग के वैसे ही ये रिवीजन है, आपको ये बताया हुआ है, मैंने बताया हुआ है ना। तो कॉपिंग एंड पिकिंग रैंडमली इज नॉट टेकिंग, राइटिंग द बिगनिंग एंड इज नॉट टेकिंग, टॉकिंग टू राइटर इज ऑल्सो नॉट टेकिंग। यू हैव, ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा हमने यूज़ किया था जब हमने शुरू आए थे ना। रीडिंग, आपसे रीडिंग करवाने की कोशिश की कि आप रीडिंग करें। अगर आपने रीडिंग किसी की चीज़ को लेना है तो उसका मकसद था कि एसेंस को उर्दू में क्या कहेंगे, हाँ, निचोड़ अच्छा लफ्ज़ है, आई लाइक दैट। कि उसने कहा क्या है, क्योंकि ज़्यादातर जो आप राइटिंग करेंगे ना वो किसी ना किसी को रेफ़र करेंगे। ठीक हो गया। तो उसको रेफ़र करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसका जो निचोड़ है वो बीच में डाल दें कि अच्छा, अब मैं ड्रग पे पेपर लिख रहा था तो ड्रग के पेपर पे बहुत सारी रेफरेंसेस भी आ गए ना, फलाने ये का फलाने। अब मैं उसको ऐसे कॉपी कर दूं, अपना सारा पेपर उससे भर दूं, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर मैं उसको मेंशन भी ना करूं, वो भी ठीक नहीं है। तो मेरा काम ये था कि 2-4 लाइनों में जो उसका बिल्कुल एसेंस था, जैसे आपने कहा निचोड़ है, तो वो मैं उसमें लिख दूं कि राइटिंग क्या कहने की शुरू करी है और आपकी क्या ओपिनियन है। ये भी एक डिस्कशन हुई। अच्छा, बेटर नोट्स में ये था कि अगर आप मेन पॉइंट है थीसिस का ये दे दें, मैं इसको जस्ट गो थ्रू करूँगा। मैंने बताया हुआ है आर्गूमेंट इन सपोर्ट ऑफ थीसिस क्या है, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ आर्गूमेंट क्या है। ये कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टेक्स्ट वो चीज़ है जिसमें वो चीज़ एक्सप्लेन हो रही है। अजम्पशंस है, मेजर पॉइंट है, आयरनीज है, न्यू इन्फॉर्मेशन है, गुड सपोज। अच्छा, प्री राइट और ऐसे प्लान, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आपने नोट्स तो बड़े जनरल हैं, नोट्स जो है वो जनरल है। प्री राइट पे आपने ये बताना, एग्जैक्टली बताना है कि आपका टॉपिक क्या है, आपका वो आइडिया क्या है, स्कोप क्या है। स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अक्सर मैं जब आपको करूँगा तो वो ये होता है कि हर जो प्रोफेशनल राइटिंग होती है ना, हम तो प्रोफेशनल राइटिंग डिस्कस हर प्रोफेशनल राइटिंग का ना एक स्कोप होता है। स्कोप क्या चीज़ होती है, ज़रा बताइए। हाँ, बताएं ऊंची। हाँ जी, और बताएं पीछे से।
एप्लीकेशन, हाँ वो भी ठीक है, हाँ मार्केट क्या होगी, इम्पोर्टेंस। स्कोप जो है वो बुनियादी तौर पे होती है वो बाउंड्री जिसके अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं। यानी अगर मैं ड्रग को डिस्कस कर रहा हूँ तो मुझे ये पहले से तय करना है कि मैं पाकिस्तान की ड्रग को डिस्कस कर रहा हूँ या पूरी दुनिया की ड्रग को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ड्रग रेगुलेशन को डिस्कस कर रहा हूँ या मैं मेडिकल हेल्थ को भी डिस्कस करना शुरू हो गया, यानी मैं डॉक्टरों को डिस्कस कर रहा हूँ या रेगुलेशन। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे मैंने डिसाइड करनी है कि मैंने अपने आप को, और स्कोप का फैसला कैसे होता है, टॉपिक से भी होता है और किस चीज़ से होता है, वर्ड से। ये बहुत सही बात है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी लिमिट क्या है। जैसे सीवी की बात कर ली, इवन वहाँ अगर आपने एक सफ़े का सीवी बनाना है, टोटल सीवी, तो उसमें आपने बहुत ज़रूरी बातें लिखनी है। लेकिन अगर आपने 3 सफ़े का सीवी बनाना है तो उसमें आपने, और कवर लेटर अगर 1 सफ़े का होगा तो उसमें कम चीज़ें होंगी, ज़रूरी चीज़ें होंगी। कवर लेटर 3 सफ़े का होगा तो उसमें ज़्यादा, तो इसे स्कोप कहते हैं। और फिर सब टॉपिक, जैसे मैंने कहा ना पॉइंट्स आ गए 1 2 3, कि सब टॉपिक्स की अरेंजमेंट कैसे होगी। पहले क्या डिस्कस करेंगे, स्मॉग को डिस्कस करेंगे, फिर हेल्थ को डिस्कस करेंगे, फिर कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे, और लेंथ एंड स्ट्रक्चर क्या होगा। ये तो स्ट्रक्चर भी साथ साथ आ गया, और लेंथ में 2000 वर्ड होंगे, 4000 वर्ड होंगे, 5000। तो ये बेसिकली प्री राइट और प्लान में आपके आ जाता है। ये पहले डिसाइड करते हैं, ये नहीं है कि मैं मुँह उठा के शुरू कर दे बस जाए जा रहे। ये था कि आपने टॉपिक सेंटेंसेस को इकट्ठा लिख लेना है, या आप टॉपिक आउटलाइन कर दें या सेंटेंस आउटलाइन कर दें, इसको छोड़ देते हैं। ये टॉपिक सेंटेंस, ये आउटलाइन लिखने का एक तरीका है। जैसे ये टेररिज्म पे आउटलाइन मैंने लिखी है ना, तो 3 फैक्टर्स हैं, सेक्टेरियनिज्म, वायलेंस, एलियनेशन। एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है, एक वायलेंस है, उसमें ABC है, एलियनेशन है, रिलीजियस यूथ ब्रेकडाउन। इस फ्रेमवर्क को देख के आपको क्या नज़र आता है कि इसमें क्या हो रहा है। टॉपिक की बात नहीं कर रहा, राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, ब्रॉड हो रहा है, तो वो तो लिखा जा रहा है, ज़ाहिर है टॉपिक एक ब्रॉड हो रहा है। दूसरा वो जो आपने कहा था, लफ्ज़ यूज़ किया था, कंटेंट क्रिएट हो रहा है। अब ये नहीं होगा कि मैं एक साइड से शुरू हो जाऊंगा, मुझे अगर उन्होंने टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म तो मैं जो दिल करे लिखी जा। मैंने पहले कहा मेन 3 फैक्टर बनाऊं, A, B और C, फिर A के अंदर 2 बनाऊं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, फिर हर एक के अंदर 3-3 पॉइंट बनाए। और ये ऐसे नहीं आ गए, ये इस प्रोसेस से निकले। उसके बाद वायलेंस बताई कि वेपनाइजेशन होती है, यानी मुल्क में असला ज़्यादा है, नॉन स्टेट एक्टर है, क्राइम टेरर है, एलियनेशन है, यूथ के साथ क्या हो रहा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके नतीजे में जो बंदा मेरा ये ऐसे पढ़ेगा वो ये समझेगा कि इसमें बड़ा वज़न है, इसमें एक सब्सटेंस है। हम ज़्यादातर जब सोशल इश्यूज़ पे लिखते हैं ना, तो हमारा मकसद होता है राइट एंड रॉन्ग। हम कहते हैं मैं तो सही बात कर रहा हूँ, यानी मेरी बात तो ठीक है, जब मेरी बात ठीक है तो हम मान लें। लेकिन लोगों ने वो बात माननी है जिसमें वज़न होना है। तो मैंने अब ये बनाया, तो मैं जब इसको ये एक सफ़े मैंने बना लिया, लेकिन इससे मैंने अपना काम आसान किया है कि मुश्किल किया, आसान कर लिया। मैंने सिर्फ इसको देखना है, सबसे पहले ऊपर दिखना है, फिर मैंने कहना है देयर आर 3 फैक्टर्स, फिर मैंने कहना है सेक्टेरियनिज्म के इंटरनल सोर्सेज कौन से, एक्सटर्नल सोर्सेज कौन। पहले मैंने इंटरनल सोर्सेज है उसके 3 पैरे बन जाएंगे, ठीक है। सोसाइटल फैक्टर, अर्बनाइजेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब ये खुद ही हो रहा है। मिडिल ईस्ट प्रॉक्सी वॉर्स, मिडिल ईस्ट प्रॉक्सी वॉर्स का क्या मतलब है ये जो ईरान और सऊदी अरब की आपस में लड़ाई, फिर US आइडेंटिटी। अब इन सब पे 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 पैरे जो है वो मैं इसमें से निकाल लूँ, और इस तरह निकालूंगा कि कोई चीज़ रिपीट नहीं होगी। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि आपने किसी संजीदा चीज़ पे लिखना है तो एक आउटलाइन इस तरह की बना के रखें ताकि आपकी कोई चीज़ रिपीट ना हो। और अभी इसमें से टॉपिक सेंटेंस भी बनने हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम के लिए भी दे रहे हैं फिर भी आपको ड्राफ्ट लिखना चाहिए। और बाकी ये मैंने हमेशा ये किताबें होता है इग्नोर दी ऑडियंस, पहले ड्राफ्ट में जो समझ आती है आप लिखें। डिस्कवरी ड्राफ्ट इसे कहते हैं, एक्सप्लोरेशन अबाउट इट, write anything in the first draft, you also find the right voice where you go wide, deep and high,
for raw material from exam, it is more important at the essence which you expect you should build here. اچھا اگر آپ نے امتحان بھی دینا ہے نا تو یہ آپ کی پریپریشن میں بڑا ہیلپ کرے گا. یہ فرسٹ اور سیکنڈ کا اصل فرق ہے آڈینس کا, کیونکہ کوئی ایسی رائٹنگ نہیں ہے جو کسی نے پڑھنی نہیں ہے سوائے ڈائری. ڈائری سے ہمارا کچھ لینا دینا ہے. تو اگر آپ نے فرسٹ, اب اس میں چیلنج کیا تھا, یہ جو ڈرافٹ میں ہم نے چیلنج یہ تھا کہ اگر آپ شروع میں آڈینس کو ذہن میں لائیں گے تو آپ کیا چیز مس کر دیں گے, بتائیے ذرا. تھنکنگ بہت اعلیٰ. آپ اوریجنلٹی مس کر دیں گے, پریشر میں آ جائیں گے کہ یار یہ تو میں نے, یہ عمر صاحب نے پڑھنا ہے نا تو وہ کیا سوچیں گے. لیکن آپ اگر باقاعدہ لکھ رہے ہیں نا تو آپ بس لکھ دیں جو آپ کے ساتھ. لیکن جب آپ سیکنڈ ڈرافٹ پہ آئے نا تب آپ یہ ضرور سوچیں. لیکن اگر آپ ڈائریکٹ سیکنڈ میں آئیں گے تو پھر آپ اوریجنل چیزیں بیچ میں نہیں لائیں گے. آپ کا ایسے فوکس ہوگا. آڈینس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ان کو سیٹسفائی کرنا ہے, لیکن کم از کم آپ ان کو رسپیکٹ کریں کہ بھائی یہ میں ان کو کنونس تو کروں. ڈو واٹ ایور اٹ ٹیکس بٹ لیو این امپریشن. امپریشن کا کیا مطلب ہے, کوئی اثر بھی تو ہونا چاہیے نا. If you are writing for publication, go through the kind of essay جو publish. Ideas can be a single person, even you yourself can be. پھر آخری ڈرافٹ ہے, اب نیو لائٹ ہے. ریویژن کا مطلب ہے کریٹو پارٹ ہے, از ناٹ ایڈیٹنگ, ٹو ٹیک ایز اے ہول اینڈ ڈیسائڈ واٹ میکس ایسے بیٹر. کویشچن واٹ از دی ایسنس آف ٹاپک. اور یہ ہو گیا. ایڈیٹنگ میں ایبسنٹ انالیٹیکل رائٹنگ میں اسپیلنگ اور گرامر ہوتی ہے, لینگویج وغیرہ ایکسیسو ٹیسٹ ہے, ریزننگ ہول آرگومنٹ اور گیپس ہے. اگر آپ بڑے لکی ہیں تو شاید کوئی بندہ آپ کے لکھے ہوئے کام کو دیکھ لے اور تھوڑا چھوڑ دے. کوئک فکس یہ ہے کہ سرچ اینڈ ڈسٹرائے, کہ کافی ساری چیزیں بیچ میں سے نکال دیں. اور ایک یہ میں نے انڈر لائن کیا ہے, یہ میں بہت زیادہ اس پہ ایمفسائز کرتا ہوں, وہ ہے پروفیشنلائز یور پروز. اس کا کیا مطلب ہے, جب آپ لکھ رہے ہیں, پروز کیا چیز ہوتی ہے, لکھنے, نان فکشن لکھنا کو پروز کہتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے پروفیشنلائز یور پروز. سے اٹ اگین, جو ووکیبلری یوز کر رہے ہیں وہ آپ کے پروفیشنل سے ملتی جلتی ہونی چاہیے. ہاں, فارمل بھی ہو اور دوسرا ریلیونٹ ہو, جنرل نہ ہو, ویگ نہ ہو, کیجول نہ ہو, اور ایسے نہ ہو گئے ایسے کسی بندے نے. کیونکہ اب آپ لوگ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کے لکھنے میں اگین وہی بات, وزن ہونا چاہیے, سبسٹینس ہونا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی لینگویج ایسی ہو جو پروفیشنل ہو. یوز پورٹنٹ ورڈز, وہ لفظ جن میں جان ہو. یہ ضروری نہیں کہ بہت ڈیفیکلٹ ورڈ ہو, لیکن یہ کہ تھوڑا بہت. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, اب دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جناب یہ اسکل ہے. وائی رائٹنگ از اے اسکل. لینگویج میں اسٹرکچر, اسٹائل, پارٹ, ریلیشن شپ, فارمز, کنسٹرکشن, یہ تو ہم نے بتا دیا تھا. میں نے جیسے بتایا تھا کہ آپ 4 چیزوں پہ فوکس کر لیں, ورڈ, سینٹینس, پیراگراف, ایسے, اور ان سب کے درمیان بھی ہے کمبینیشن بھی ہے. ووکیبلری کا ڈائریکٹ روٹ اور انڈائریکٹ روٹ بتایا تھا. وہ کیا تھے ڈائریکٹ روٹ اور انڈائریکٹ روٹ, بتائیں نا ذرا. ڈائریکٹ, ہاں بتائیں, شاباش. ہاں, لیکن یہ تھا کہ ووکیبلری ڈیولپ کرنے کا ڈائریکٹ روٹ تھا اور ایک انڈائریکٹ روٹ تھا. وہ کیا تھے؟ ایگزیکٹلی, ڈائریکٹ روٹ تھا ورڈ یاد کر لیں. وہ جی میٹ یا جی آر ای یا سیٹ میں سے ورڈ نکالیں, ورڈ لسٹ 3,500 ورڈ ہے, ان کو یاد کر لیں. کوئی کام نہیں اتنا بڑا. اور انڈائریکٹ روٹ یہ ہے کہ آپ لکھتے جائیں, پڑھتے جائیں, پڑھیں, اس کے جیسے ورڈز نکالیں, اس کو لکھیں, پھر اس کا ایک رجسٹر بنائیں, اور اس کے بعد اور پڑھیں, اور نکالیں, اور لکھیں, پھر آپ ایک ووکیبلری بینک پروڈیوس کر لیں. بہتر انڈائریکٹ روٹ ہے, لیکن اگر آپ کو بالکل شامت آ گئی تو آپ دینا ہے. سینٹینسز کے کچھ رولز تھے, یہ میں جیسے ریپیٹ کر رہا ہوں. ایز شارٹ ایز پاسبل, یہ نہیں کہ شارٹ ہو. کیپ ریلیٹڈ ورڈز ٹوگیدر, اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ساتھ آئیں, جو چیز جس سے جڑی ہوئی ہو.
एक्सप्रेशन ऑफ सिमिलर, ये पहले भी बताया था. सीरीज ऑफ मोनोटोनस सेंटेंस की मिसाल क्या थी भला? कौन सा मजमून था वो? पोएम नहीं थी, मजमून था बचपन का एक. माई बेस्ट फ्रेंड, असलम इज माई बेस्ट फ्रेंड, हिज फादर इज हिज मदर इज, ही सेज प्रेयर 5 टाइम अ डे. तो ये थे सीरीज ऑफ मोनोटोनस. और पॉजिटिव फॉर्म में लिखे, एक्टिव वॉइस यूज करें. पैराग्राफ इज द यूनिट ऑफ कंपोजिशन. वन पैराग्राफ, वन टॉपिक. Paragraph are for the beginning of each paragraph is signal that a new step in the development of the subject has reached. The extent of it will vary with the length of composition. How to start and end the para, ये जनाब बहुत बता दिया था. टॉपिक सेंटेंस शुरू में आएगा या नियर में आएगा, ट्रांजिशन आनी चाहिए, सक्सीडिंग सेंटेंस एक्सप्लेन और एस्टैब्लिश डेवलप द स्टेटमेंट, नेवर एंड द डाइग्रेशन, फाइनल सेंटेंस वगैरह. मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये आखिरी स्लाइड है. जनरली ट्राई हैज़ मैनी माइलस्टोन. द फर्स्ट माइलस्टोन इज़ टू रीड वेल, क्योंकि इसके बाद अभी आपने टेस्ट करना. फर्स्ट माइलस्टोन इज़ टू रीड वेल. अगर इफ़ यू आर नॉट रीडिंग वेल, यू आर नॉट अ लर्नड पर्सन. मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप लोगों का कोई प्रॉपर्टी का कारोबार है तो वो कर लें. कहा था ना, हर क्लास को कहता हूँ आपको, कहा कि नहीं कहा? प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं तो बन जाए, उसमें बड़े फ़ायदे हैं. लेकिन आप और मैं तो नहीं बन सकते. तो अगर प्रॉपर्टी डीलर नहीं बन सकते तो आपकी सारी जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपकी क्या चीज़ है? खाली जगह फुर करें. पर्सनल ग्रोथ, और बिल्कुल ठीक बात, लर्निंग, एजुकेशन, प्रोफेशनलिज्म, स्टैंडर्ड, क्वालिटी. तो वो यही है. अगर प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं फिर बन जाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मुझे बड़ी, वो भी उनका भी बड़ा रोल है माशरे में. लेकिन अगर वो नहीं बन सकते ये नहीं, तो फिर आपका फर्स्ट माइलस्टोन इज़ टू रीड वेल. सेकंड इज़ टू मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग. वी डू दैट इन केस ऑफ अ जनरल राइटिंग. अगर आपने राइटिंग की हैबिट ना डाली तो आप कभी भी अच्छी राइटिंग नहीं कर सकते. ये अब तक आपको इसकी कन्विंस हुए हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन मुश्किल होता है. तीसरा है कि थोड़ी क्रिएटिविटी पैदा करें, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन. फोर्थ इज के फोकस ऑन दी कंपोनेंट बोथ इन स्टाइल एंड स्ट्रक्चर, आइडियाज एंड लैंग्वेज एंड पार्ट. ये जो सारी मैंने पहले डिस्कशन की थी कि पैराग्राफ होगा, स्टाइल होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो उसके पार्ट्स हैं जिन पे फोकस करें. एंड फ्यूजन में आखिर में फिर इन सब को मिला दे. फिर आप वो राइटर बन जाएंगे जो नेचुरल राइटर है. हालांकि नेचुरल जिस तरह आप में से स्पोर्ट्स, कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हैं आप? क्रिकेट खेलते हैं ज़्यादा. और कौन सी स्पोर्ट? बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल, टेबल टेनिस. अब जब आप टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं पहली दफ़ा, टेबल टेनिस की मिसाल है, तो पहली दफ़ा जो बॉल है ना, वो उसको टेबल पे रखना ही एक चैलेंज होता है. आप ऐसे ऐसे करके हल्का, फिर आप थोड़ी देर बाद तेज़ हो जाते हैं. तो जो सीखते कैसे हैं? सीखते ऐसे हैं कि सबसे पहले उसको करेक्ट करो, फिर उसकी स्पीड तेज़ करो. सबसे पहले उसको करेक्ट करो, यानी बॉलिंग करा रहे हैं तो सबसे पहले सीधी तो कराओ ना, फिर उसको तेज़ करा लो. लेकिन अगर आप सिर्फ तेज़ कराएंगे तो वो इधर उधर चली जाए. यही राइटिंग कि सबसे पहले ठीक तो लिखो ना, फिर तेज़ी से लिख लेना. तो सबसे पहले स्लो लिखो, रिव्यू, ड्राफ्ट, प्री. उसके बाद जब आप नेचुरल राइटर बन जाए तो फिर एक ही गो में भी लिख सकते हैं. फिर ये प्रोसेस इकट्ठे हो जाए. तो ये फ्यूजन. ये आखिरी स्टाइल है, पार्टिंग थॉट्स. पार्टिंग क्या चीज़ होती है? जब आप किसी चीज़ से अलहदा जुदा हो. तो ये कुछ ख्यालात कि राइटिंग हार्ड है और अच्छी राइटिंग हार्डर है. अनलेस यू आर डिफरेंशिएट गुड राइटिंग फ्रॉम बैड वन, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, लैंग्वेज विल टेक केयर ऑफ इट्स. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है. मैं इंग्लिश ने बड़ी मुसीबत डाली हुई कि जी ये बड़ा काम है, ग्रामर याद कर लो, ये कर लो, वो कर लो. अगर आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे और रीडिंग और राइटिंग करेंगे तो आपकी लैंग्वेज खुद ही ठीक होती चली. लैंग्वेज के रूल्स जो हैं अगर आपने याद भी कर लिया, आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं अप्लाई. आप लिखते हुए याद करते प्रेजेंट परफेक्ट, पता नहीं टेंस जो है इस टाइम ये कहेगा. यू कांट डू दैट. यू कैन ओनली डू दैट इफ़ यू आर रीडिंग एंड राइटिंग. तो आपको खुद ब खुद सेंस आती जाती ये ठीक नहीं है. आप खुद ही कहेंगे ये जुमला लंबा हो गया, आप इसको काट दो, इसकी समझ नहीं लग रही. सो इससे अपने आप को इंटिमिडेट ना हो. इंटिमिडेट का क्या मतलब होता है? खौफ खाना, डरना. इस चीज़ से ना डरें कि मेरी अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी हो. अगर आप लिखते और पढ़ते रहे
تو آپ کی لینگویج خود ہی ٹھیک ہوتی چلی جائے. اور پریکٹس, آپ نے پڑھا تھا 10,000 رول, سنا آپ نے 10,000 رول؟ ایک بڑی مشہور کتاب ہے میلکم گلیڈویل کی, اس نے کہا جی 10,000 رول, کیا کوئی بھی کام میں ایکسپرٹیز ڈیولپ کرے اگر آپ 10,000 رول دیں. لیکن اس نے ایک چیز اس کے اندر ذرا زیادہ مینشن نہیں کی جو ایکچولی تھی, کہ 4 چیزیں ہونی چاہیے اس 10,000 رول میں کامیاب ہونے کے لیے. 10,000 رول, پہلی چیز ہے کہ ہائپر انٹینشنیلٹی. اگر آپ کیجول ہوں گے تو پھر نہیں کریں گے, آپ کو اس کا شوق ہونا چاہیے. دوسری فوکس اور کنسنٹریشن ہونی چاہیے. تیسری آپ کو فیڈ بیک ملتا رہے. یہ جو آپ لوگوں کو دیا ہے یہ فیڈ بیک کے لیے تھا, ابھی ٹیسٹ میں بھی فیڈ بیک, پھر آپ کنسسٹنسی سے وہ کام کرتے رہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ ایکسرسائز یوزفل تھی آپ کے لیے. کچھ یوزفل تھی کہ نہیں تھی؟